آپ لوگ ادھر ہی آ جائیں میرے خیال سے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على المولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. صلى الله صل على محمد وآل محمد جب تک آپ طبیعت دوائی طبیعت تو کافی لمبی ہو جائے گی جو آپ لوگ سنتے ہیں. 40 بر حبیب خدا ختم انبیاء صلی اللہ صل على محمد وآل محمد. جس بیان کو میں نے امام حسین علیہ السلام کے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ در حقیقت مکے پہنچنے کے بعد امام حسین نے بصرے والوں کو ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی فإن السنت قد امیتت والبدعۃ قد احییت. اے بصرے والوں، یعنی سران قبائل بصرہ جو قبیلوں کے سردار تھے، یہ ان کے نام لیٹر تھا. ان کو لکھا کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں. مدینے سے نکل چکے ہیں، مکے پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے یہ خط لکھ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم جو غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، میں حسین ابن علی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فإن السنۃ قد امیتت، سنت نبی دم توڑ رہی ہے، والبدعۃ قد احییت، اور بدعتوں نے سر اٹھا رکھا ہے. یزید تخت پر بیٹھ کر حلال محمدی کو حرام کر رہا ہے، حرام محمدی کو حلال کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں. میں حسین ابن علی اس کے مقابل میں کھڑا ہوں، میں جا رہا ہوں اور تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ اور میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ. یہ خط کب لکھا گیا؟ سن 60 ہجری میں مکے سے امام حسین نے لکھا. ایسا نہیں لگتا کہ جیسے آج کے ماحول کے لیے لکھا ہوا امام حسین، کہ ہر آدمی خوش اپنی جگہ ایک طرح سے مست کہ جو چل رہا ہے وہ چلنے دو، کسی کو ڈسٹرب مت کرو، کچھ بولو نہیں. سنت نبی پامال ہو رہی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے تو خاص ربط نہیں ہے، ہماری زندگی تو چل رہی ہے نا. تو لگ رہا ہے ایسا کہ جیسے امام حسین نے آج کے دور کے لیے
اور کیوں نہ لگے، امام حسین علیہ السلام مفسر قرآن ہے۔ بے شک جس طرح قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے معنی خیز ہے، اس طرح قرآن کے مفسر کا ہر جملہ قیامت تک کے لیے بے اجرا شک قدم سبحان اللہ اور معنی خیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین نے آواز دی کہ میں تمہاری سعادت چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں خط لکھا۔ میرا مقصد، میں اللہ کا ولی ہوں، اور اللہ کے ولی کا کام ہوتا ہے کہ جو لوگ ضلالت گمراہی میں مبتلا ہوں، تاریکی میں بیٹھے ہوں، انہیں نکال کے نور میں لے آئے۔ یہ اللہ کے ولی کا کام ہوتا ہے۔ میں اللہ کا ولی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سعادتوں کی طرف لے آؤں، اس لیے تمہیں خط لکھ رہا ہوں کہ آؤ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ یہ مت سوچنا کہ اگر تم نہیں آئے تو میرا لشکر رک جائے گا۔ واہ 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 یہ مت سوچنا کہ اگر تم نہیں آئے تو میرا قافلہ رک جائے گا، میرا مشن رک جائے گا، میرا قافلہ رواں دواں رہے گا، میرا مشن چلتا رہے گا۔ اگر تم سعادتیں چاہتے ہو تو اس مشن میں آ جاؤ۔ میں کربلا جا رہا ہوں لوگوں کو حیات جاوید بخشنے کے لیے، میں لوگوں کو زندہ جاوید بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ گے تو زندہ جاوید بن جاؤ گے، سبحان اللہ سبحان رہ جاؤ گے تو تاریخ کی تاریکی میں گم ہو جاؤ گے۔ یہ مت سمجھنا کہ میری مجبوری ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 60 ہجری کی۔ ہماری مجلسوں کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ ہم واقعے کے لیے نہیں سناتے، عبرت لینے کے لیے سناتے۔ جو بھی سن 60 ہجری میں ہوا اسے 2023 میں لاتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آج ہمیں، جو ہم فرش عزائے امام حسین پہ بیٹھے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے اس عنوان سے۔ وہاں امام حسین نے کیا کہا؟ میرے قافلے سے متصل ہو جاؤ تو سعادتیں مل جائیں گی۔ آج بھی حسین کا قافلہ رواں دواں ہے، مجلسوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں۔ وہی قافلہ ہے جو مجلسوں اور جلوسوں کی شکل میں رواں دواں ہے۔ حسین سب کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ تم نہیں آؤ گے تو مجلس نہیں ہوگی، یہ مت سوچو کہ تم نہیں آؤ گے تو جلوس نہیں ہوگا۔ تم اپنی سعادت چاہتے ہو تو میری مجلسوں میں شریک ہو جاؤ۔ تم اپنی کامیابی چاہتے ہو تو میرے جلوسوں میں شامل ہو جاؤ۔ میرا جلوس رکنے والا نہیں ہے، وہ اٹھے گا۔ ہاں، تم بلند ہونا چاہتے ہو تو آؤ، اس سے متصل ہو۔ تم بڑھنا چاہتے ہو تو آؤ، سلسلہ وہی جاری ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ کربلا میں جب قربانیاں دی، اس میں ہدف تھا، مقصد تھا، مشن تھا۔ بلا وجہ قربانیاں نہیں دی گئیں۔ 1400 برس کے بعد اگر میری کربلا کی یاد میں تم کچھ منانا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو میں کربلا کیوں گیا تھا۔ مجھ سے پوچھو کہ میں کربلا کیوں گیا تھا، میں کیا کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا وہ سب کچھ تمہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم میرے عزادار کی حیثیت سے میرے مشن کے وارث ہو، میرے عزادار کی حیثیت سے جو میرا نظام ہے، جو میرا سسٹم ہے، جو میرا مشن ہے، تم اس کے وارث ہو۔ تو مجھ سے پوچھو کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، وہی معاشرے میں تمہیں کرنا ہے۔ کیا کہنا، سبحان میرا بہت عظیم مقصد ہے کربلا میں، اسے چھوٹے سے مقصد میں محدود مت کر دینا۔ یہ نہ کہہ دینا کہ کربلا اس لیے ہوئی کہ 1400 برس کے بعد ہم سجادیہ میں مجلس رکھیں، مولانا آئیں، تھوڑا سا فضائل پڑھیں، ہم واہ واہ کریں، مصائب پڑھیں، ہم آنسو بہائیں، گھر چلے جائیں، کربلا اسی لیے ہوئی ہے نا۔ ابھی فی الحال کیا چل رہا ہے؟ میں بہت آرام سے پڑھتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیجیے۔ کربلا کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ 1400 برس کے بعد ہم آئے، سجادیہ میں مجلس ہو، مولانا صاحب پڑھیں، فضائل پہ واہ واہ، مصائب پہ گر گیا، تبرک لیا، جنت مل گئی، ختم۔ کیا ہماری جنت پا جانے کے لیے کربلا ہوئی تھی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم جنت میں چلے جائیں اس لیے کربلا، یا یہ کہ ہم آ کے رو لیں اس لیے کربلا؟ یہ تو بڑا چھوٹا مقصد ہو جائے گا نا۔ کربلا کا بڑا چھوٹا مقصد، کربلا بہت عظیم ہے۔ کربلا میں ایسے لوگ قربان ہوئے ہیں جو کائنات میں دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو جب اتنی عظیم قربانیاں ہیں تو اتنا ہی عظیم مقصد ہوگا۔ تو امام حسین کیا مقصد ہے؟ کہ میرا مقصد سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ یزید مٹانا کیا چاہتا تھا۔
میرا مقصد سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ یزید مٹانا کیا چاہتا تھا. تخت پہ بیٹھا کہنے لگا نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی نبی آئے. یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت کے لیے. اللہ کا بھی انکار, اللہ کی کتاب کا بھی انکار, اللہ کے رسول کا بھی انکار. تو کربلا حسین کیا بچانے گئے؟ جو یزید مٹانا چاہتا تھا وہی حسین کو بچانا ہے. اب یہ نہ کہیے کہ کربلا میں جا کے امام حسین نے نماز بچا لی. اب یہ نہ کہیے کہ کربلا میں جا کے امام حسین نے روزہ بچا لیا, حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد بچا لیے. اب ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. سورج نکلا تو آپ نے کہا کہ اس لیے نکلا تاکہ میری فصل سوکھ جائے. کسی نے اپنا کپڑا دھلا تھا, اس نے کہا اس لیے نکلا تاکہ میرا کپڑا سوکھ جائے. ہے نا, اپنے اپنے اعتبار سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے کچھ اور پلاسٹر کروایا تھا, سوکھنا ہے تو سورج اس لیے نکلا تاکہ میرا پلاسٹر سوکھ جائے. تو ایک عقل مند آدمی بغل سے گزر رہا ہے, یہ احمقوں کیسی بات کر رہے ہو. سورج نکلا ہے کائنات کو منور کرنے کے لیے. طفیل میں تمہاری فصل سوکھے گی, طفیل میں تمہارا پلاسٹر سوکھے گا, طفیل میں تمہارے کپڑے سوکھیں گے. کربلا میں حسین نے قربانی دے کے نماز نہیں بچائی, اللہ کی وحدانیت کو بچایا, نبی کی رسالت کو بچایا. توحید اور رسالت و امامت کو بچانے گئے تھے کربلا امام حسین. طفیل میں نماز بچ گئی, طفیل میں روزے بچ گئے, حج و زکوٰۃ بچ گئی. صلوات پڑھیں. نعرے حیدری, نعرے سلوات. تو کیا بچانے گئے تھے یہ کلی طور پہ واضح ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے امام حسین تو ایک وصیت نامہ لکھا اور لکھ کر کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا. یہ میرا وصیت نامہ ہے, اسے عام کر دینا. تاریخ میں, ہسٹری میں آج جگہ جگہ جہاں پہ بھی آپ مقتل میں ریسرچ کرنا چاہیں یہ وصیت نامہ سامنے آ جاتا ہے. سنیوں کی کتابوں میں, ہماری کتابوں میں موجود ہے. اس میں کربلا جانے کا مقصد اور ہدف بیان کیا. انی, بیچ سے پڑھ رہا ہوں, انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے غرور کی وجہ سے نہیں جا رہا کربلا, خود پسندی کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں, انانیت کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں, معاشرے میں ظلم پھیلانے نہیں جا رہا, معاشرے میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا, بلکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ان تمام برائیوں کو حسین ختم کرنے جا رہا. یہ جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہیں اسے حسین ختم کرنے جا رہا ہے. تو جب حسین ان برائیوں کو ختم کرنے جا رہا ہے تو 1400 برس کے بعد حسین کے مشن کے وارث فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ایک ایک عزادار کا فریضہ ہے کہ پہلے ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرے, پھر معاشرے سے ختم کرے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم پہلے معاشرے سے ختم کرتے ہیں, اس لیے نہیں ختم ہوتی. ابھی کہہ دیا جائے تو کہیں گے ٹھیک ہے کل سے ہم ڈانٹنا شروع کریں گے. کیا غرور تکبر کر رہے ہو, کربلا میں منع ہے, نہیں کرنا چاہیے. کیا کر رہے ہو, تمہیں نہیں کرنا چاہیے, تمہیں نہیں کرنا چاہیے. کربلا کہتی ہے پہلے خود صاف ہو, پہلے خود پاک ہو جاؤ, اپنے اندر سے غرور نکالو, تکبر نکالو. اور اگر ہم کربلا کے مشن پہ چلے تو کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا. معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ ہم ہی آپ سے تو بنتا ہے. ہم سب نے اپنی اپنی نکال دی تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو گیا, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک سلام. اور یہ جو بیماریاں ہیں نا, کورونا سے زیادہ خطرناک ہے, کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک. یہ غرور, یہ تکبر, یہ حسد, یہ کینہ, یہ منافقت کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہے. کووڈ-19 آئی تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے بھائی سے بھی ہاتھ ملانا چھوڑ دیا, ماسک لگایا, ساری احتیاط کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کووڈ-19 رزلٹ فوراً دے رہا تھا. ذرا سا مس ہوئے تو تشییع جنازہ ہو گئی, قبرستان پہنچ گئے. رزلٹ فوراً مل رہا تھا تو احتیاط کر لیا.
یہ بغض و حسد و کینے کا جب رزلٹ آئے گا نا تب ہم سوچیں گے کہ کاش اس ٹائم صحیح ہو گئے ہوتے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کاش اس وقت خیال کر لیا ہوتا، جیسے وہاں ماسک لگایا ہوتا ایسے کینہ اور حسد اپنے دل سے نکال لیا ہوتا، بغض و حسد اپنے دل سے نکال لیا ہوتا تو معاشرہ کتنا متحد ہو کر کے بڑھتا حسین کے مشن کے لیے۔ سبحان اللہ۔ رضا سلسلی کہتے ہیں گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حسین اسی قلب میں جاتے ہیں جس میں منافقت نہ ہو، حسین اسی قلب میں جاتے ہیں جس میں غرور و تکبر و انانیت نہ ہو۔ حسین حسین کہتے ہوئے ہم مر جائیں، حسین مڑ کے نہیں دیکھیں گے جب تک ہمارا قلب پاک نہیں ہوگا، جب تک ہمارا سینہ پاک نہیں ہوگا۔ حسین شور مچانے سے متوجہ نہیں ہوتے، حسین کردار پیش کرنے سے لہذا میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں سعادتوں کی طرف بلا رہا ہوں۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں۔ دیکھو میں نے اپنا نام نہیں لیا ہے کہ آؤ حسین کی طرف آؤ، نہیں، آؤ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سیرت کی طرف آؤ۔ میں وہیں بلا رہا ہوں جہاں رسول کہہ کے گئے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، تو میں تو وہیں بلا رہا ہوں جہاں رسول کہہ کے گئے تھے، اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ اس کربلا میں بھی جو کچھ میں کر رہا ہوں اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے جد رسول خدا کی سیرت کو زندہ کر رہا ہوں اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کر رہا ہوں۔ اب ایک بات آپ کے مزاج کے مطابق والی ہم کم کرتے ہیں، کیوں کہا امام حسین نے کہ سیرت رسول خدا اور سیرت علی مرتضیٰ کیا الگ الگ تھی؟ دونوں سیرت تو سیم تھی نا۔ رسول نے خود کہا کہ میری سیرت کو عملی جامہ اگر کسی نے پہنایا تو وہ علی ابن ابی طالب ہے نا، عمل کر کے اگر کسی نے دکھایا تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو دونوں سیرتیں الگ نہیں ہیں، ایک ہے، سیم ہے، بلکہ علی اور رسول کی چھوڑیے 14 معصومین کی سیرتیں ایک ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا تو جب سیرت ایک ہے تو امام حسین کو کیوں کہنا پڑا کہ میں اپنے جد رسول خدا کی سیرت اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ عمل کروں گا؟ متوجہ ہوئے آپ کیوں کہا؟ امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ بیچ میں کچھ سیرتوں نے ڈسٹرب کیا ہے، کچھ سیرتوں نے آ کے بیچ میں ڈسٹرب کیا ہے۔ رسول کے بعد 25 سال کے بعد پھر آئی ہے علی کی سیرت، اور فرق تھا، جو رسول کی تھی وہ بیچ والوں کی نہیں تھی۔ جب علی کی آئی تو پھر وہی ہوئی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس زمانے کے لوگوں نے کہا۔ 25 سال کے بعد خلافت قبول کرنے کے بعد جب علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھائی تو امت نے کہا کہ آج وہ نماز پڑھی جو رسول کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، امام حسین یہاں بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی خلیفتہ بلا فصل ہے، سیرت رسول جو ہے وہی سیرت علی ہے، بیچ کی سیرتیں اگر دین کی سیرتیں ہوتی تو میں عمل کرتا، یہ دین کی سیرتیں نہیں تھیں، یہ غاصبوں کی سیرتیں تھیں۔ حسین نے اسے کنارے کر دیا اور آواز دی کہ میں اپنے جد رسول خدا کی سیرت اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ عمل کروں گا۔ سب سے پہلی سیرت کیا ہے رسول خدا کی؟ استقامت و پائیداری کا ثبوت، دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیوں کے مقابلے میں توحید کا پرچم لے کے آگے بڑھ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم بھی گرفتار ہیں نا مشکلات اور پریشانیوں میں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ دین کی بھی بات ہو، سب سے زیادہ ہم جس مجلس کو محبت کرتے ہیں مولا کی، بارش ہو جائے تو گھر ہی میں رہ جاتے ہیں، چھوٹی سی بارش آئی تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں استقامت و پائیداری کا ثبوت دینا ہے۔
بے شک بے شک ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہماری شناخت مولا حسین سے ہے نا, بے شک مولائے کائنات سے ہے. ہم مولائی مانے جاتے ہیں, ہم حسینی مانے جاتے ہیں, تو ہم کو دیکھنا پڑے گا نا کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کر ڈالا. واہ واہ انہوں نے دین کے لیے تو اپنا سب کچھ لٹا ڈالا. صرف قوت بازو کی بات نہیں ہے, گھر لٹا دیا انہوں نے دین کی نجات کے لیے. اور ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں, وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ عمل ہے, اور ذرا سے مشکل آئی تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. رسول اللہ نے آغاز کیا مکے میں توحید کا, اللہ کی وحدانیت کا. مکے والوں کو ٹینشن ہو گیا, گھیر لیا رسول اللہ کہ ہم پرانا کئی سو سال سے 360 خداؤں کو مان رہے ہیں, تھے. اور آپ نے سب کو ڈیلیٹ مار کر کے ایک بتا دیا, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم نہیں مانیں گے, آپ اپنی تبلیغ سے رک جائیے. تو ظالم حکومتیں یا ظالم لوگ 2-3 طریقہ استعمال کرتے ہیں. پہلے طاقت, نہیں مانے تو پھر پیسہ لاتے ہیں بیچ میں. جب یہ دیکھتے ہیں کہ طاقت میں مقابلہ کر لے گا, معاملہ خراب ہو جائے گا, تو پھر پیسہ لاتے ہیں کہ اتنا پیسہ لے لو مان جاؤ. یا پھر وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا رشتہ داریاں کر لو, واہ جس سے کہو شادی کروا لیں, ان کے کروا لیں. وہ رسول کے سر جو تھوپی گئی 2-4, یہ وہی ہوتا تھا. تو رسول کے پاس پہلے یہ آئے پہلی منزل میں, اور کہا دین کی تبلیغ نہیں ہوگی آج کے بعد سے. رسول نے کہا ہوگی, کہا اگر ہوگی تو گردن کاٹ دیں گے, تلوار نکال لیں گے, ذبح کر دیں گے تمہیں. یہ بات جناب ابو طالب کے کان تک پہنچ گئی, اللہ اکبر اس زمانے کے سپر پاور. اللہ بنائے شان ابو طالب علیہ السلام وآل ابو طالب علیہ السلام صلی ہم نے جناب ابو طالب کو بہت ہلکے میں لیا, جبکہ اس زمانے کے سپر پاور ہیں جناب ابو طالب, بے شک اقتصاد میں بھی اور قوت بازو میں بھی. آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ جناب ابو طالب کا اس زمانے میں چمڑے کا کاروبار تھا. جب چمڑا بچھونا بھی تھا, جب چمڑا مشق بھی بنتی تھی, جب چمڑے پہ لکھا بھی جاتا تھا, آدھی زندگی چمڑے میں گزرتی تھی. اس زمانے میں جناب ابو طالب کا چمڑوں کا کاروبار تھا, اور پھیلا ہوا تھا, مکے سے باہر سپلائی ہوتی تھی, بڑا کاروبار تھا. کئی لوگ کام کرتے تھے ان کے انڈر میں جناب ابو طالب کے. اقتصاد مولائے کائنات کا جناب ابو طالب سے چلا ہے. یہ ہم لوگوں نے ایک طرف سے بتایا کہ گھر میں فاقہ ہو گیا تو یہ سمجھے کہ معاذ اللہ فقیری تھے یہ لوگ, کچھ تھا ہی نہیں. استغفر اللہ. جبکہ ان کے پاس جتنی دولت تھی, معجزے والی بات نہیں کر رہا ہوں میں, قوت بازو سے کمائی ہوئی دولت. جناب ابو طالب کا چمڑے کا کارخانہ, جس کو مولائے کائنات نے بعد میں آگے بڑھایا. خود مولائے کائنات کا کنویں کھودنا, زمین شناس تھے, باغات لگانا. کنویں کی اس زمانے میں بہت اہمیت تھی, پانی نکلتا ہی نہیں تھا, لوگ کھودتے تھے, پشیمان ہو جاتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. مولائے کائنات زمین شناس تھے. معجزے سے نہیں بات کر رہا ہوں میں, معجزے کو کنارے ہٹا دیجیے, ابھی ہے ان کے اختیار میں, لیکن اپنی زندگی گزارنے کے لیے معجزہ استعمال نہیں کرتے تھے, قوت بازو استعمال کرتے تھے, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جس مولا کو ہم مانتے ہیں وہ بھی زحمت و مشقت کر کے آئے ہیں. نہیں پتہ چلا ہم بھی یا تو معجزہ یا تو امام باڑے کے سامنے کھڑے, مولا 10 کروڑ دے دیجئے, بلا دے دیجئے, ہو جائے, ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے. ہمارے مولا بہت کچھ کر کے گئے, اسی لیے ہمیں بھی بہت کچھ کرنا. کیا بات ہے, صلوات پڑھے محمد تو وہ کارخانہ زمین شناس تھے, کنواں کھودتے تھے. اگر منطقہ غریب ہے تو وقف کر کے چلے جاتے تھے, اگر پیسے والے لوگ ہیں تو پیسہ لیتے تھے. مولائے کائنات کی روش یہ تھی, غریب لوگ ہیں تو وقف کر کے فری میں دے کے چلے جاتے تھے. اطراف کے جتنے بھی باغات اور کھیت تھے سب کی سینچائی مولائے کائنات کے کنویں سے ہوتی تھی, اور پیسہ لیتے تھے وہ سینچائی کا. اور جو سینچائی کرتے تھے نا, تو وہ جو نالی ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں کلابا اولابا کہتے ہیں, کیا وہ جو دوسروں کے کھیتوں سے گزرتی ہے نا, کوئی اس کو جوتتا نہیں ہے, وہ باقی رہتی ہے. وہ باقی رہتی ہے نا, اپنی اپنی اصطلاح میں جو بھی نام ہے سمجھ لیجیے. وہ کس کی رہتی ہے؟ وہ جس کا پانی ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو جوت دیا تو آپ کے کھیت میں پانی جائے گا ہی نہیں, پھر ہم کہیں اور سے لے جائیں گے, تو وہ بچی رہتی ہے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ جب فصل کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھر جاتی ہے، اور دوبارہ جب سینچائی کا وقت آئے تو اسے کھود کے صحیح کیا جاتا ہے نا۔ مولا کائنات اپنی وہی نالی جو ہے، جو لوگوں کے کھیتوں میں سے گزری ہوئی تھی، یہودیوں کی بھی کھیت میں سے گزری ہوئی تھی، اسی کو صحیح کر رہے تھے۔ دشمن نے لکھ دیا یہودی کی نوکری کرتے تھے۔ وقت کا امام اللہ کے علاوہ کسی اور کی نوکری نہیں کر سکتا۔ تو جو ہسٹری میں ہے اس کو میں بتا آج آپ کے لیے بالکل واضح کیا ہے میں نے کہ چکر کیا تھا۔ وہ نالی تھی ان کی جس کو صاف کر کے پانی سپلائی کرتے تھے پیسہ لے، تو پیسہ بہت تھا، تو پھر آپ کہیں گے فاقہ نہیں ہوا گھر میں؟ فاقہ بھی ہوا۔ تو کیسے؟ تو پیسہ بہت آتا تھا لیکن بانٹ دیتے تھے غریبوں میں۔ آتا بہت تھا لیکن بینک بیلنس نہیں آتا تھا، جمع کرنا نہیں آتا تھا۔ اللہ رازق ہے، آج کی کمائی جتنی ہوئی مخصوص لوگ ہوتے تھے، یتیم، مسکین، فقیر، سب کا پتہ ہوتا تھا، کچھ ان کے گھر پہ، کچھ ان کے گھر پہ، کچھ ان کے گھر پہ پہنچا کے آتے تھے مولائے کائنات خود، اور اپنے گھر کا حصہ لے کے آتے تھے کہ یہ ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ اور کبھی کبھی دروازے پہ پہنچنے سے پہلے کوئی نیا سائل آ گیا، مولا ہم نے بھی نہیں کھایا پیا ہے، تو اپنے گھر کا حصہ اسے دے دیا، گھر میں فاقہ ہو گیا۔ تو فاقہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، خیرات کی وجہ سے ہوتا غربت کی وجہ سے نہیں، خیرات کی وجہ سے ہوتا۔ تو ادھر سے اور ادھر سے اقتصاد اور ادھر سے قوت بازو، مشہور تھے شمشیر چلانے میں جناب ابو طالب۔ بات یہاں سے چھڑ گئی تھی، میں وہاں تک چلا گیا، کافی لمبا ہو گیا۔ بہرحال ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں، جناب ابو طالب کے کانوں تک بات پہنچی، شمشیر لے کے آ گئے، کہا کس نے کہا ہے کہ ماریں گے؟ کہا ہم نے نہیں کہا۔ اب ماحول ہے بھائی، آپ خود دیکھیں، کوئی آ جائے باڈی بلڈر، پہلے کمزور دیکھ کے تو ہم چڑھ گئے اس کے اوپر، اور جب ادھر سے آیا یوں تو کہنا نا ہم تھے ہی نہیں۔ تو اس زمانے میں بھی حالات یہی تھے۔ جناب ابو طالب نے پوچھا کس نے کہا ہے؟ میرے بھتیجے کو کس نے کہا ماریں گے؟ ہم نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے۔ ایک دم کلیئر یہ ہو گیا کہ آج کے بعد سے اگر ایک بال بھی باقا ہوا تو مقابل میں ابو طالب ہے، گردن کاٹ کے ہاتھ پہ رکھ دوں گا۔ جناب ابو طالب نے ایسے ہی تھوڑی نا ان کو کافر کہتے تھے، کافروں کی ناک میں دم کر دیا تھا ابو طالب نے۔ تو جب کچھ نہ کر پائے تو وہی ہوتا ہے نا، جو کچھ نہ کر پائے وہ الزام لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، بے شک۔ تو وہی انہوں نے کیا کہ کافر تھے، ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ ایمان، ارے ایمان کو اپنے گھر میں پالا ہے ابو طالب نے، محافظ ایمان ہے جناب ابو طالب۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بات ادھر نکل گئی، میں کس موضوع پہ لایا تھا؟ استقامت۔ تو رسول نے اپنی استقامت پوری دی، میرا کوئی ٹینشن نہیں، میں اپنا کام کروں گا، کوئی نہیں روک سکتا مجھے، نہ جان سے ڈرتا ہوں نہ مال سے ڈرتا۔ تو اب جب معاملہ یہ ہو گیا طاقت والا، ٹھنڈے پڑ گئے، تو آئے پیسہ لے کے، اے رسول اللہ جتنا چاہیے مال لے لیجئے لیکن تبلیغ نہ کیجیے، آپ کے برابر سونا تول دیں گے، آپ کے برابر چاندی تول دیں گے، سکے تول دیں گے۔ لسٹ اپنی پیش کر رہے تھے، رسول اللہ نے کہا ٹائم بلا وجہ کا لگ رہا، میں ان کو کچھ ایسا کہہ دیتا ہوں کہ چپ ہو جائے۔ رسول اللہ نے کہا سنو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو گے، ایک پہ سورج، تب بھی میں تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ نے وہ کہہ دیا جو ان کی اوقات میں نہیں تھا۔ سبحان اللہ، گنائے پڑھ رہے تھے، انہوں نے سوچا لسٹ لمبی ہوگی، میں ایسا بول دوں کہ جو اوقات سے باہر ہو تو چپ ہو جائیں گے، بے شک۔ کہ جو تمہاری اوقات میں نہیں ہے اگر وہ بھی ہو جائے نا تب بھی میں تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ رسول کی دھمکی اللہ کو پسند آئی۔ واہ 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 واہ، اے محمد ان کے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں ہے نا۔ تم اشارہ کرو گے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا، اور اشارہ کرو گے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دو لیکن وہ استقامت و پائیداری کا ثبوت دیا رسول نے، اور نہیں رکے، جو کچھ بھی کیا یہ کر لیں وہ کر لیں، رسول کا کاروان چلتا رہا۔ اذیتیں کی لیکن اذیتوں کی پرواہ رسول نے نہیں کی، کانٹے بچھائے راستے میں، پتھر مارے، رسول چلتے رہے۔ کس کے لیے چلتے رہے؟ اسی دین کے لیے چلتے رہے جو 2023 میں ہمارے پاس ہے۔ وہ رسول ہو کر کے پتھر کھا لیں، وہ رسول ہو کر کے کانٹوں پہ چل لیں،
ہم ان کے غلام ہو کر کے دین کے لیے پیچھے ہٹ جائیں؟ اللہ یہ بتا کے گئے، یہ سمجھا کے گئے کہ دیکھو میں نے کتنی قربانیوں سے اس دین تک تم کو پہنچایا ہے، تو لہٰذا کم سے کم اتنا تو کرو کہ دین پہ عمل کر لو، جو ہدف ہے، جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا، کربلا کا، وہاں تک تو پہنچ جاؤ۔ تو استقامت و پائیداری کا ثبوت جو رسول نے دیا وہی مولائے کائنات نے دیا، کربلا میں وہی امام حسین نے دیا۔ جب دین کی بات آئے گی تو میں حسین ابن علی سامنے کھڑا ہوں، گردن کٹوانے کی بات آئے گی تو میں کٹوا کے دکھاؤں گا، جان دینے کی بات آئے گی بچوں کے تو میں دے کے دکھاؤں گا، میں حسین ابن علی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور اگر تم حسین کے حقیقی عزادار ہو تو کم سے کم معاملات دین میں تو پیچھے نہ ہٹو، کیا بات ہے، واہ کم سے کم دین پہ عمل کرنے کے لیے پیچھے تو نہ ہٹو۔ بے شک اگر میں کربلا امت کی اصلاح کے لیے گیا تھا تو تم بھی تو کچھ کرو امت کی اصلاح کے لیے۔ بے شک کربلا بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنے کا نام ہے، جمع ہوئے لوگوں کو توڑنے کا نام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت مختصر ہے آپ، ورنہ 2 انجمن ہوتی کم سے کم، ہے نا؟ جہاں آبادی ہے دیکھ لیجئے۔ آپ ہمیں انجمن کا صدر بنائیے، نہیں بن پائیں گے، جائیے انجمن توڑ کے دوسری کر دیں گے، صدر بنیں گے ضرور۔ نوکری کرنے کس کی جا رہے ہیں؟ امام حسین کی۔ توڑ کسے رہے ہیں؟ حسین کے ماتمداروں کو، کس لیے کہ عہدہ مل جائے۔ حسین کے یہاں عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خلوص سے کام کرو تو عہدیداروں سے بھی زیادہ بلند کر دیتے ہیں حسین ابن علی۔ حسین ابن علی کے یہاں کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا صدر کون ہے، سیکریٹری کون ہے، اور فلاں کون ہے، اور فلاں کون ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عہدے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن وہ جو بڑے خلوص سے آ کر کے بغیر کسی کو دکھائے ہوئے صرف حسین کے لیے کام کرتا ہے، حسین ابن علی اسی کو دیکھتے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھتے۔ لہذا اس راستے کربلا میں، اس مقصد کربلا میں ہمیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑنا ہے حسین ابن علی کے نام پہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری عادت خراب ہو گئی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں توڑنا ہے حسین ابن علی کے نام پہ۔ ایک مرتبہ تصور میں اپنے اپنے گاؤں جائیے، پہلے حالات بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہی چاند نکلا محرم کا، ویسے ہی ایسا تن گئے کہ مت پوچھئے۔ مجلس اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو لاٹھی چلنے کے امکان آ جاتے ہیں کہ ہماری پہلے کیسے، ان کا تعزیہ پہلے کیسے اٹھ گیا، ان کا بعد میں اٹھ گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا بعد میں اٹھے گا امام حسین دیکھ نہیں پائیں گے۔ در حقیقت یہ ہے کہ جس کا سب سے بعد میں اٹھے گا حسین علیہ السلام سب سے پہلے اسی کا لیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہمارے گاؤں میں سب سے بعد میں اسی کا اٹھتا ہے جو سب سے کمزور ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو امام حسین مضبوط کمزور تھوڑی نہ دیکھتے ہیں، امام حسین سینے پہ نظر کرتے ہیں۔ بے شک اگر خلوص نیت سے ہے تو تم میرے لیے سب کچھ ہو، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر دکھاوے کے لیے ہے تو تمہارا سب کچھ کیا ہوا اسی دنیا میں برباد ہو جائے گا، آخرت کی تو بات چھوڑیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک اور مثال دے دوں اور پلٹوں میں ربط مذاہب کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ تو خلوص میں کرتے ہیں، بعض لوگ ٹینشن میں کہ اچھا تم نے شیرمال بانٹی تو لوگ کل مجلس کروا کے بریانی کھلاؤں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم سے بڑا چھوٹا سیٹ ہوں میں؟ تم سے بڑا سیٹ ہوں میں مثلا ہے۔ اب ہوا کیا، بریانی کھلائی گئی تو کوئی کہہ رہا میں نمک بہت زیادہ تھا، کسی نے کہا میں بوٹی تو آ ہی نہیں رہی۔ اتنا خرچہ بھی کیا، حسین کے عزاداروں نے قبول بھی نہیں کیا۔ جب حسین کے عزادار نہ قبول کرے تو حسین کیا قبول کرے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر خلوص سے ہو تو صرف شربت بنا دے تو عزادار کہتے ہیں میں کیا شربت تھا، کیا ڈالا تھا، کیا ملایا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خلوص ملایا تھا، بے شک اور جب خلوص ہو تو ذائقہ حسین ابن علی خود دے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سیاست نہیں چلتی، بے شک خلوص چلتا ہے۔
یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں نیتا گیری نہیں چلتی. نیتا گیری کرنا ہے بی جے پی میں چلے جاؤ, واہ پارٹی میں جو جا کے کرنا ہے کرو. حسین کے یہاں آ کے نیتا گیری, حسین کے یہاں آ کے حسین کا نوکر بنا جاتا ہے, بے شک اور حسین کا نوکر زمانے کے بادشاہ سے بہتر ہوتا ہے. واہ 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 تمہیں بادشاہیت چاہیے نا تو حسین کے نوکر بن جاؤ. حسین کے نوکر بن جاؤ گے بادشاہیت خود بخود آ جائے گی. کیا کریں تو میرے عزیزوں اور دوستوں, جو مقصد حسینی ہے 3 دن ہے ہم آپ کے پاس. انشاءاللہ رفتہ رفتہ کر کے کوشش یہ کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر سے کربلا کی طرف لے چلا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے گرد و غبار آ گئے ہیں ہمارے اوپر. مولوی بھی سوچتا ہے کہ ان کو ٹینشن مت دو, وہی پڑھو جو ان کو پسند آئے, واہ 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 ہے نا, تاکہ رابطہ بنا رہے. پسند آئے وہی کرو, واہ معاملہ یہیں سے خراب ہو جاتا ہے. ایک خطیب آیا اسی منبر پہ, اس نے کہا آپ حسین کے عزادار فرش عزا پہ آ گئے, جنت آپ کے ابا کی. ہم آئے گنائے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے, معاشرے کا اتحاد بھی کرنا ہے, جو کچھ دین ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, حسین کے لیے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنا ہے, کسی کو توڑنا نہیں ہے, سیاست بازی نہیں کرنی ہے. کس کو بلا لیا؟ قبلہ اتنا سارا ہوم ورک دے رہے ہیں اور جنت کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. ابھی جنت پینڈنگ میں چل رہی ہے اور ہوم ورک پہ ہوم ورک دیے چلے جا رہے ہیں, تو پبلک کو کہاں پسند آئے گا؟ مزاج بن گیا تو خطیبوں نے بھی وہی مزاج بنا لیا, پبلک نے بھی وہی مزاج بنا لیا. لیکن ضرورت ہے کہ پبلک بھی بیدار ہو اور خطیب بھی بیدار ہو. اگر پبلک کو محشر میں 1 لاٹھی پڑے گی تو خطیب کو 10 اگر پڑے گی. بے شک کہ تو سب جانتا تھا, تجھے تو سب پتا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے, تو نے پڑھا تھا. میں کیوں کربلا گیا تو تو نے بتایا کیوں نہیں مومنین کو؟ مومنین تو مظلوم ہیں, جو بتایا جاتا ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے ڈسٹرب کیا نا ان کو, حلوہ حلوہ کہہ کے جنت سامنے رکھ دی کہ یہ لو جنت, آئے تو جنت, بیٹھے تو جنت, روئے تو جنت, روئے کی صورت بنائی. اتنی آسان کر دی جنت. اللہ نے کہا نا میرے نیک بندوں کو ملے گی جنت, بے شک بے شک. ایسے نہیں سب کو مل جائے گی. اب اس پر ایک بات اور کہہ دوں, ایک جگہ میں نے پڑھی گاؤں میں, کم اتفاق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں, اللہ توفیق دیتا ہے پہنچ جاتے ہیں, آپ کے درمیان جیسے پہنچ گئے. تو آپس میں کہنے لگے کہ امام حسین کے پاور کے پتہ نہیں ہے ابھی مولانا کہ کتنا پاور ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان یہ سوچتا ہے میں نے مجلسیں سن کے بہت سیکھ لیا, یہ سب کچھ پڑھ کے بھی کچھ نہ سیکھ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مزاج کے مطابق بات نہیں کرتا خطیب. عوام بھی تو اسی وقت سنتی ہے کہ جب تک مزاج کے مطابق بات ہو رہی ہو. جہاں مزاج کے مخالف آئی, مولانا آپ یہ سب نہ بولا کریں, مولانا یہ سب نہ کہا کریں. مولانا کا کام ہے کہ مزاج کے مخالف بول کے اصلاح کریں معاشرے کی. بے شک بے شک. نہ کریں گے تو مشکل ہوگی. کہ امام حسین کا پاور انہیں نہیں پتا ہے. امام حسین جو چاہے وہ ہو جاتا. امام حسین مرضی معبود کے بغیر چلتے ہیں. واہ پوری کربلا ریزن میں قضا یہی وہ تسلیم الامر, اے میرے معبود تیری رضا کے لیے حسین سب کچھ کرنے کے لیے قربان ہے. کربلا وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں ایک بندہ اپنے خدا کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے, وہ مقام ہے کربلا. اس سے آگے کوئی نہیں گیا. ایک بندہ اپنے معبود کے لیے, خود کی قربانی آسان ہوتی ہے, اپنے 6 مہینے کے بچے کی قربانی بہت سخت ہوتی ہے. تو ایک بندہ کہاں تک جا سکتا ہے اپنے معبود کے لیے, وہ کربلا ہے. تو امام حسین کے اندر پاور, میں نے کہا تم نہیں سمجھے, پاور تو بہت ہے لیکن تمہارے اندر بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے. یہ 1 گلاس پانی یہاں رکھا ہے, اس میں آپ 2 گلاس پانی بھر دیں گے. واہ واہ. کیوں 2 گلاس پانی اٹھا نہیں پائیں گے؟ ماشاءاللہ بازو اتنا کہ 2 بالٹی اٹھا لینا. تو پاور نہیں ہے آپ کے پاس, یہ کہہ رہے میرے پاس پاور ہے بہت, 2 بالٹی اٹھا سکتا ہوں. اس کے اندر ظرفیت نہیں ہے 1 گلاس سے زیادہ کی, کیا بات ہے نا. تو پاور کی کمی یہاں نہیں ہے, مشکل یہاں ہے. حسین کے بھی پاور میں کوئی کمی نہیں ہے, مشکل عزاداروں میں ہے کہ اس منزل پر پہنچ ہی نہیں پا رہے جہاں سے حسین ہاتھ پکڑتے ہیں.
سبحان اللہ پہلے وہاں تک تو پہنچاؤ جہاں سے حسین ہاتھ پکڑتے ہیں، تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو حسین تمہیں انسانیت کی معراج پہ پہنچا دے. بے شک لیکن وہاں تک تو آؤ، چند قدم تو تمہیں چل کے آنا ہوگا، کچھ زحمتیں کرنی ہوں گی، محنتیں کرنی ہوں گی، تب کامیابی ملے. امتحان ہوا، رزلٹ آیا، میرا لڑکا فیل ہو گیا. میں نے پرنسپل صاحب کو فون لگایا، پرنسپل صاحب بے عزتی ہو جائے گی، میں مولانا آدمی معاشرے کی اصلاح کرتا ہوں، لوگ کہیں گے گھر ہی میں نہیں کر پائے کچھ، تو ہماری کیا کریں گے. یہ سب جو ہو جاتی ہیں باتیں گفتگو، تو ذرا کچھ کیجئے بھائی، بے عزتی ہو جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب میں دیکھتا ہوں. انہوں نے کاپی چیک کی تو ہمارے زمانے میں 100 میں 33 پاس ہوتا تھا، پتہ نہیں کتنا ہوتا. 30 سال ہو گئے ہندوستان چھوڑے ہوئے، سب بھول جاتے ہیں. تو 100 میں 33، لڑکے کو ہمارے ملا تھا 30. پرنسپل صاحب نے کاپی نکالی، ٹیچر سے بات کی، 33 کر دیا، پاس کر دیا نا. ہمارا لڑکا پاس ہو گیا، پڑوسی کو پتہ چل گیا ان کا بھی فیل تھا. واہ مولوی صاحب، ایسے تو ممبر سے کہتے ہو کہ قوم کی خدمت کرتا ہوں، اپنے لڑکے کا کروا لیا اور میرے لڑکے کا نہ کروایا. واہ واہ واہ. اگر خدمت کی بات ہے تو ادھر بھی ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا کیا ہوا، تمہارا بھی فیل ہے؟ ہاں. میں نے کہا پھر فون ملا دیتا ہوں بھائی. پھر فون ملا دیا، ابلا پڑوسی ہیں اور ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ اپنا کروا لیا، تو میرا معاملہ پھنس گیا، ذرا ان کا بھی کر دیجیے. 2-3 دن کے بعد پھر ہوا ہے، ابلا ہمارا نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا رکو تمہارے سامنے فون ملاتا ہوں. پھر فون، یہ مثال ہے، مثال بات کو واضح کرنے کے لیے، ظرفیت کی. پھر فون ملایا، ارے بھائی آپ نے ہمارا تو کر دیا بڑی آسانی سے، ان کا کیوں نہیں کر دیتے؟ مرد مومن ہیں، مخلص ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ہمارے ساتھی نماز پڑھتے ہیں، سب تقویٰ پرہیزگار. اب مولوی صاحب وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کس بچے کی سفارش کر دی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کاپی نکالا 10 نمبر ہے، اب 10 کو کیسے 33 کر دیں ہم؟ 10 کو کیسے 33 کر دیں؟ امام حسین ہم سے کہہ رہے ہیں ارے 30 تو لے آؤ. 30 لاؤ گے ہم 33 نہیں 35 کروا دیں گے، لیکن شرط یہ کہ تم تو 30 لے آؤ. جب اس ظرفیت کے لائق ہو جاؤ گے حسین ہاتھ پکڑ لیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں. اے عزادارو، امام حسین نے بڑی زحمت اٹھائی ہے، پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا ہے. اگر کبھی دین پہ عمل کرنے کا دل نہ چاہے تو تصورات میں سکینہ کے اس نیلے رخسار کو لانا. بچی نے اس دین کو بچانے کے لیے بہت تماچے کھائے. بچی کی کان کی لویں پھٹ گئی ہیں صرف اس لیے کہ نانا کا دین بچ جائے، جد کا دین بچ جائے، امت تک پہنچ جائے. اے عزادارو، کبھی دین پہ عمل کرنے کا دل نہ چاہے تو تصورات میں اکبر کے زخمی کلیجے کو لانا. یہ کلیجہ اس لیے زخمی ہوا تاکہ نانا کا دین بچ جائے، جد کا دین بچ جائے. اے عزادارو، کبھی دین پہ عمل کرنے کا دل نہ چاہے تو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو نظر میں رکھنا. قربانی اس لیے دی کہ دین محمد ہم تک پہنچ جائے. اے عزادارو، عباس کے بازو اسی لیے کٹے تاکہ دین ہم تک پہنچ جائے. حسین کے جسم پہ تیر و تلوار کے بڑے زخم تھے صرف اس لیے تاکہ دین ہم تک پہنچ جائے اور ہم اس پر عمل کر سکے. اے عزادارو، اگر تصورات میں اس کیفیت کو لے آنا کہ جب جوان بیٹا بابا کے لاشے کے پاس پہنچا تو اس کی کیا کیفیت تھی. عجب انداز تھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، قافلہ وہیں سے گزارا گیا. جناب سید سجاد کی نظر بابا کے جسم پہ پڑی تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. جناب زینب متوجہ ہو گئی، ناقے کی بلندی سے خود کو گرا لیا. اے میرے لال سید سجاد، ارے ابھی شام و کوفہ کی منزلیں باقی ہے میرے لال، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری روح جنت کو پرواز کر جائے. اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، انصاف سے بتائیے گا کہ ارے وہ بیٹا کیا کرے کہ جوان بیٹا موجود ہو، بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہو اور وہ بیٹا
بیٹا کفن بھی نہ پہنا سکتا ہو. اے پھوپھی اماں ایسا بیٹا کیا کرے. جناب زینب نے سید سجاد کو تو سمجھا دیا, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب زینب پلٹی لاشے کے طرف تو عجب انداز تھا. بڑے غور سے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا اور ایک عجیب جملہ کہا, انتا اخی, ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو وہ حسین ہے جو آغوش رسالت میں کھیلتا تھا, جو فاطمہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر تھا؟ ارے ظالموں نے تیرے جسم کے ساتھ کیا کیا؟ فقتلوه اربن اربا, حسین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. اس ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو زینب نے اٹھایا. اللہم تقبل منا هذا القربان, اے پروردگارا اس قربانی کو قبول فرما. اے عزادارو, بھائی کے لاشے پہ زینب شاعر کہتا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا, آیا پانی جو نظر تشنہ دہن یاد آیا. ارے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب, بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. اے بھیا زینب کفن نہیں لائی بھیا, کیا کرے زینب تو اتنی مجبور ہے کہ سر پہ چادر بھی نہیں ہے. اے بھیا اگر چادر ہوتی تو آپ کی لاش پہ اڑا دیتی. بھیا زینب جا رہی ہے لیکن آپ کے مشن کو پورا کر کے جائے گی, آپ کے مشن کو زمانے میں پھیلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما, عزاداروں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو شرف و قبولیت عطا فرما. میرے معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس فرش عزا کو اپنی درسگاہ بنا سکیں. اس درسگاہ کے ذریعے سے مولا حسین کے ایسے عزادار بن جائیں جیسے مولا حسین چاہتے ہیں. اے میرے معبود شیان حیدر قرار جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. اے میرے معبود فرش عزا پہ جو حاضرین موجود ہیں مولا مشکل کشا کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرض میں ادائیگی ہو جائے. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار مہیا ہو جائے. اے میرے معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. ایام عزا کے دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. میرے معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ غم منانے کی, ماتم کرنے کی, غصہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے معبود ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے خوشنود اور راضی فرما دے. جلد از جلد ہمارے دور کے امام کا ظہور ہو, ہمارا شمار ان کے سپاہیوں میں ہو. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا